حضرت پہلے ہمیں کچھ سمجھا دیجئے کہ یہ جادو جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا پیش منظر، اس کا پس منظر یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بر صغیر کے لیے ایک اہم ترین موضوع ہے، لیکن آپ اس دنیا سے باہر نکل جائیں تو شاید اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تو ہر خاندان میں، ہر دکان میں، ہر مکان میں جو ہے وہ یہی مسئلہ نظر آتا ہے جادو کا۔ تھوڑی سی میں اس کی تفصیل عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو پریکٹیکل باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہرحال جادو کا تذکرہ موجود ہے اور کئی سارے واقعات موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو تعبیرات ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے اندر دو تقسیمات ہمیں نظر آتی ہے۔ جی، ایک بات یہ ہے کہ لوگ جسے جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں اسے قرآن مجید نے ایک انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ جادو نہیں ہے، حقیقت میں جو سحر ہے وہ نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، اور اس قدر وہ سری حرکت انجام دیتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو ہو گیا ہے، جبکہ وہ جادو نہیں ہے۔ اس کے لیے انگریزی کا لفظ الوژن ہو سکتا ہے، وہ مجھے آپ سکھائیں گے تو پھر یعنی کہ لگ رہا ہو نا، جی دیکھنے میں لگ رہا ہو، لگ رہا ہے کہ یہ جادو ہے، لیکن حقیقت میں وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ تیز رفتاری ہے حرکات کی کہ جس کی وجہ سے جادو محسوس ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حقیقت میں جادو ہے، ایک علم ہے کہ جس کو جادو سے تعبیر کیا گیا اور سحر سے تعبیر کیا گیا ہے، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ رائج تھا۔ اور اس کی تاریخ بھی ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں جب جادو عام ہونا شروع ہوا تو پھر پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کو انسانوں کی شکل میں بھیجا تاکہ تعلیم دیں، جادو کا توڑ سکھائیں۔ لیکن انہوں نے بتایا بھی کہ ہم یہ ہیں، یہ غلط ہے لیکن ہم سکھا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، سکھانے کے لیے وہ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد جس طریقے سے انسان بہت ساری چیزیں بناتا ہے بہتری لانے کے لیے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہتری کے بجائے بدتری کی طرف انسان کو لے کر جا رہی ہے، جو آج کل کی ٹیکنالوجی کا تقریباً یہی کچھ ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے۔ تو جادو کا توڑ انہیں سکھانا تھا، لیکن اس کے بعد جب بنی اسرائیل والوں نے اسے سیکھنا شروع کیا تو جادو کے طور پر استعمال کیا، اور پھر آیات اور روایات اس بارے میں کہتی ہیں کہ حتیٰ وہ مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا کام کرتے تھے، خاندانی مسائل انہوں نے کھڑے کر دیے تھے، رزق کے اندر پریشانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو لاحق ہو گئی۔ تو جادو جو ہے وہ اپنے مقام پر ایک حقیقت ہے اور اہمیت رکھتا ہے، لیکن جس طریقے سے بر صغیر میں اسے لیا گیا ہے اور ہر چیز کا الزام جادو پر ڈال دیا گیا ہے، تو ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم جو سارا سال یہ کہتے رہتے ہیں کہ بندش ہو گئی اور شیطان نے جو ہے وہ یہ کام کروا دیا اور شیطان نے بہکا دیا، تو ایک مہینہ پروردگار نے شیطان کو بند کر دیا ہے تاکہ کم از کم تم اس پر الزام نہ لگاؤ، تم اپنی بھی گریبان میں دیکھو کہ تم کتنی غلطیوں پر ہو۔ پھر جادو کے بارے میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ جادو اور معجزے میں بہت واضح فرق ہے، اور یہ فرق وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے وہ خوب سمجھتے تھے، اس لیے جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا اور سامنے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیا اژدہا کی صورت میں اور اس نے وہ ساری رسیوں کو نگل لیا، تو کیا کہتے ہیں، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ پھر انہوں نے پشو پیش سے کام نہیں لیا، سمجھ گئے کہ یہ ہمارے معجزے، یہ ہمارے جادو کے سامنے جادو نہیں لا رہا، یہ ہمارے جادو کے سامنے معجزہ لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً ہی ایمان لے کر آئے اور انہوں نے قبول کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو، بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے تو اس ایمان کے درجے کو حاصل کیا ہے کہ جو بعد میں جناب موسیٰ پر ایمان لے کر آئے وہ ویسے ایمان نہیں لے کر آئے، کیونکہ وہ تو پھر جناب موسیٰ نے جب انہیں نجات دی تھی فرعون کے جو واقعے کے اندر ملتا ہے تو اس کے بعد تو انہوں نے سامری کی پوجا کرنا شروع کر دی، لیکن یہ ایسے تھے کہ جن کے سامنے موت بھی کھڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا فرق جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جادو وہ ہے کہ جسے سیکھا جاتا ہے، جس کے لیے تعلیم ضروری ہے، تحصیل ضروری ہے، لیکن معجزہ وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی تعلیم ضروری نہیں ہے، یہ اللہ چاہے، یہ پروردگار کی طرف سے۔ لیکن وہ جو ابو جہل کی بیوی تھی جمیلہ، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زمین پہ معاذ اللہ جادو چلتا ہے، اس سے کہیں کہ آسمانوں پہ اپنا جادو چلا کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب انگلی اٹھائی اور شق کمر ہوا، اب صحابہ نے جب رسول پاک سے پوچھا کہ آپ نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا حالانکہ پہاڑ بیچ میں آ گیا تھا، آپ کا جملہ کیا خوبصورت ہے، کہا نہیں ایسا نہ کہو، ایسا کہو کہ خدا نے ایسا کرنا ہی تھا
مجھ پہ رحمت یہ کی کہ میری انگلی اس وقت اٹھوا دی. واہ اب کیا عاجزی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس پہ جمیلہ کہتی ہوئی بھاگ گئی کہ یہ بڑا جادوگر ہے, اس کا جادو جو ہے وہ آسمانوں پر بھی چلتا ہے. حضور اس کی حیت بتائیے, یہ جادو جب ہم کہتے ہیں, جیسے حضرت نے کہا کہ یہ ایک الوژن ہے, دکھ رہا ہے نہیں, کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کا باقاعدہ سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ باقاعدہ اس کی حقیقت موجود ہے, اور اس حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جادو جادو جادو, اور اگر پوچھا جائے اچھے خاصے بندے سے بھی کہ جادو ہے کیا چیز, جادو کا معنی کیا ہے, جادو کی حقیقت کیا ہے, تو اچھے خاصے بندہ بھی, آج ہی میری ملاقات ایک بندے سے ہوئی جو اس چیز کو بڑا جو ہے وہ باتیں کرتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ جادو کا معنی بتاؤ, ایسی تفریحاً کہا, خاموش ہو گیا. تو میں نے کہا جب جادو کا معنی ہی نہیں پتا تو پھر اس کی تفصیل کیا پتا ہوگی. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں معنی سمجھنا ہے کہ جادو کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن نقشبندی صاحب, رشوت کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں, لی تو جی سکتی ہے نا, بیوی جا سکتی ہے. جی 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 مگر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اچھائی کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس بری چیز کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں, جادو کی حقیقت نہیں ہے, جادو صرف خیالات ہے, لوگوں نے اپنے اوپر خود تصورات قائم کر دیا. تو سب سے پہلے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود کوئی کام نہ کر سکے, اس کام کو کرنے کے لیے شیطان کی اور اس کا قرب حاصل کرے, اور اس قرب کے ذریعے سے اس شر اور خبث کے ذریعے اس سے قریب ہو جائے, اور اس کے ذریعے جس کام کو حاصل کرتا ہے اس کو جادو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو معنی واضح ہو گیا کہ خود نہیں کر سکتا اور اس کے لیے شیطان کی مدد اور اس کا قرب چاہیے. پتہ کیا چلا کہ اس میں شیطان کا دخل شامل ہوا, بغیر شیطانی دخل کے وہ جادو نہیں ہوگا. پھر اس شیطان کا قرب اور اس کی مدد, تو شیطان کی جب مدد ہوگی تو وہ کام تو ویسے ہی جو ہے وہ باعث نجاست جو ہے, باعث جو ہے وہ رذیل بن جائے گا. ہے کیا کام حضرت, یہ فرمائیے, یہ کام کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ورد ہے, یہ کوئی وظیفہ ہے, یہ کیا چیز کیا ہے؟ اچھا, یہ تو اس کے بارے میں پھر مختلف اس کے طریقے ہیں جو جادو کرنے والے کرتے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے الفاظ پڑھتے ہیں, جس طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جس کا تعلق کفریہ کلمات سے ہوتا ہے, یا اس کا تعلق جو ہے وہ ایسے کلمات سے ہوتا ہے جو وہ کلمات جو شرکیہ کہلاتے, کفریہ یا شرکیہ کلمات, یا پھر ایسے کلمات سے ہوتا ہے کہ جس کلمات کے ذریعے سے وہ شیطان کے مدد کو حاصل کرتے ہیں, اور اس مدد کے ذریعے وہ جو ہے وہ شیطان کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں. ایک بات تو اس کا مطلب اس کا کچھ چلہ ہوگا, اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاص چلہ ہوتا ہے, کچھ منتر ہوتے ہیں, اور اس منتر کے ذریعے اس کو حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ان شریروں کے اندر مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ جادو جو کرتے ہیں وہ اس کے لیے باقاعدہ پتلا بناتے ہیں, پتلا بنانے کے بعد اس پر خاص کر کے سوئیاں لیتے ہیں اور اس بندے کا نام لکھ کر باقاعدہ. ان طریقوں پہ ہم ابھی آتے ہیں. ابھی تو ہم یہ سمجھ لیں صرف کہ جادو جو ہے وہ ہے, جی جی, اور جادو کرنے کے لیے شیطان کا قرب جو ہے اور اس کی مدد جو ہے یہ ضروری ہے, اور اس کے قرب اور مدد کے لیے وہ شر خبث اور بری کام کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے. ظاہر شیطان جو کروائے گا وہی کرے گا نا, شیطان اس سے قرآن تو نہیں پڑھوائے گا, وہ غلط باتیں کروائے گا, غلط کام کرائے گا.